اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فوز العظیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ 111ویں آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے 22 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک مابعد الطبیعتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اس اہم مضمون کے تضمنات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بائی کی حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں، اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ لہذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے۔ لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کا اختیار، یعنی اس کا اپنے انتخاب و ارادے میں آزاد ہونا، فری ول اینڈ فریڈم آف چوائس۔ اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس الامری تو نہیں بدلتی، مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔ بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان فی الواقع فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اور ان اقتدارات کا جو اسے دنیا میں حاصل ہے مالک ہو گیا ہے، اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود اپنی ذات پر اپنی ہر چیز پر خدا کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے، ورنہ آپ ہی اپنا مالک بن بیٹھے، اور اپنے ذوم میں یہ خیال کرے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بائی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل یہ بائی اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدا اسے خریدنا چاہتا ہے، بلکہ اس معاملے کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے، اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برضا و رغبت، نہ کہ بمجبوری، میری چیز کو میری ہی چیز مان لے، اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے، اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خود بخود دستبردار ہو جا۔ اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ عارضی زندگی میں اپنی خود مختاری کو، جو تیری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ ہے، میرے ہاتھ فروخت کر دے گا تو میں تجھے بات کی جاویدانی زندگی میں اس کی قیمت بصورت جنت ادا کروں گا۔ جو انسان خدا کے ساتھ بائی کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے، اور ایمان دراصل اسی بائی کا دوسرا نام۔ اور جو شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بائی نہ کرنے کی صورت میں ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ کافر ہے، اور اس بائی ہی سے گریز کا اصطلاحی نام کفر ہے۔ بائی کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے تضمنات کا تجزیہ کیجیے۔ یہ کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہلی آزمائش اس عمر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے،
اور نمک حرامی و بغاوت پر نہ اتر آئے۔ دوسری آزمائش اس عمر کی کہ یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے، اس کے عوض آج اپنی اپنی آج کی خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہو جائے۔ دو، دنیا میں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی بنتی ہے اس کی ریاست و ایمان بس چند عقائد کے اقرار کا نام ہے، جس کے بعد کوئی قاضی شرع کسی کے غیر مومن یا خارج از ملت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس امر کا کوئی صریح ثبوت اسے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی کو، خود مختاری کو خدا کے ہاتھ بیچ دے اور اس کے حق میں اپنے ادعائے ملکیت سے کلیتاً دستبردار ہو جائے۔ بس اگر کوئی شخص کلمہ اسلام کا اقرار کرتا ہو اور صوم و صلات وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو، لیکن اپنے جسم و جان کا، اپنے دل و دماغ اور بدن کی قوتوں کا، اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا اور اپنے قبضے و اختیار کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو اور ان میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے، مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وہ بائی کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی روح سے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے درخت کرنا، اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تو جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا نہیں ہے، یا بائی کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلم جو صحیح معنوں میں خدا پر ایمان لایا ہو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے، اور اس کے رویے میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا، الا یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدے بیع کو بھول کر کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرکب ہو، وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی طرز تمدن و تہذیب، کوئی طریق معیشت و معاشرت اور کوئی بین الاقوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبہ ہوگا اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے گا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود سے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بہرحال ایک کافرانہ رویہ زندگی ہے، خواہ اس پر چلنے والے لوگ مسلمان کے نام سے موسوم ہوں یا غیر مسلم کے نام سے۔ چار، اس بائی کی روح سے خدا کی جس مرضی کا اتباع آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے۔ اپنے آپ کو کسی چیز اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے، اور یہ معاہدے بائی کے قطعی خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدے بائی پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا رویہ زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔ یہ اس بائی کے تضمنات ہیں، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمے پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ بائیں نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیا، بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ بائیں اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ لہٰذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جبکہ بائیں کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدے بائی کے کرنے کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک بائی کی شرائط پوری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ عذر و انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان امور کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا،
मगर जब इम्तिहान का नाजुक मौका आया तो उनमें से बाज़ ने तसाहुल की बिना पर, बाज़ ने इखलास की कमी की वजह से और बाज़ ने ख़तई मुनाफ़िक़त की राह से खुदा और उसके दीन की खातिर अपने वक्त, अपने माल, अपने मफाद और अपनी जान को कुर्बान करने में दरेख्त किया। लिहाजा उन मुख्तलिफ अशख़ास और तबक़ों के रवैये पर तनकीद करने के बाद अब उनको साफ साफ बताया जा रहा है कि वो ईमान जिसे कबूल करने का तुमने इकरार किया है, महज ये मान लेने का नाम नहीं है कि खुदा है और वो एक है, बल्कि दरअसल वो इस अमर का इकरार है कि खुदा ही तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे माल का मालिक है। बस ये इकरार करने के बाद अगर तुम इस नफ्स और माल को खुदा के हुक्म पर कुर्बान करने से जी चुराते हो और दूसरी तरफ अपने नफ्स की क़ुव्वतों को और अपने ज़राए को खुदा के मंशा के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, तो ये इस अमर की दलील है कि तुम अपने इकरार में झूठे हो। सच्चे अहले ईमान तो सिर्फ वो लोग हैं जो वाकई अपना नफ्स और माल खुदा के हाथ बेच चुके हैं और उसी को उन चीज़ों का मालिक समझते हैं। जहाँ उसका हुक्म होता है वहाँ उन्हें बेदरीग कुर्बान कर देते हैं, और जहाँ उसका हुक्म नहीं होता वहाँ नफ्स की ताकतों का कोई इतना सा जुज़ और माली ज़राए का कोई ज़रा सा हिस्सा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते।